السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم نے ملک میں امن و امان کے حوالے سے ہم سب نے میڈیا میں اتنے تجزیے کیے ہیں کہ ہماری بول بول کر رگیں پھول گئی ہیں اور سننے والوں کے کان جو ہیں وہ سن کر پک گئے ہیں، جو ایبزارب کر رہے ہیں ذہناً ان کے ذہن معوف ہو گئے ہیں۔ اتنی قومی کوشش کے باوجود ملک کے اندر امن ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ فیصلہ سازی کی حتمیت ہے کہ سامنے آنے کا نام نہیں لیتی۔ وزیرستان کے اندر آپریشن جاری بھی ہے لیکن پریس ریلیز ہے کہ آنے کا نام نہیں لیتی۔ ہم اس وقت جب آپ سے بات کر رہے ہیں کس نہج پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے عملاً ڈائیلاگ کا رستہ ترک کر دیا ہے؟ عملاً، تھیوریٹیکلی نہیں۔ کیا ہم نے وہ رخ اختیار کر لیا ہے جس کا سب کو خدشہ تھا، خطرہ تھا، بعض کو انتظار تھا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی اس وقت کس جگہ پر کھڑی ہے۔ رانا تنویر حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، وفاقی وزیر ہیں برائے دفاعی پیداوار، ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سلیم صافی صاحب جیو نیوز جرگا اینکر پرسن سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سلیم صاحب۔ علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی ممبر قومی اسمبلی، ممبر ہیں قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور و مذہبی ہمانگی۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سید نوید قمر صاحب، ممبر قومی اسمبلی، سابق وفاقی وزیر دفاع، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ریلوے۔ نوید قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کوئکلی رانا صاحب، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کی شیلف لائف صرف 1.5 گھنٹہ رہ گئی ہے۔ آپ 1.5 گھنٹے میں پروگرام کریں، 1.5 گھنٹے کے بعد موضوع تبدیل ہو جاتا ہے اور پروگرام کا رخ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ مفروضہ بنائے ہوئے کہ یہ پروگرام ان میں سے نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ جب میں آپ سے بات کروں ہماری پالیسی کیا ہے؟ وزیرستان کے اندر سٹرائکس ہو رہی ہیں، کیجولٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں، ایکنالج کیا جا رہا ہے، لیکن پالیسی میں تبدیلی کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا۔ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرا پرسوں سے یہی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے اور پالیسی شاید چینج ہو گئی ہے۔ ابھی تک میں آپ کو بالکل پہلے بھی کل بھی بات ہوئی تھی تو یہی کہا تھا کہ کوئی پالیسی وہی ہے، ڈائیلاگ جو ہم نے اناؤنسڈ ایک پالیسی ہے ہماری، اور اس کے لیے کوشش بھی کی اور جس طرح کی کوشش ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں اور کس طرح آگے بات نہیں بڑھی، کہاں کہاں رکی، اس ڈیٹیل میں میرا جانے کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے ہم نے اس ایشو پہ، اور اس لیے ڈسکشن بھی زیادہ اس لیے ہوئی ہے میڈیا پہ یا ہر فورم پہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کے لیے جو ٹیررزم ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے یا اس گورنمنٹ سے نہیں ہے، یہ تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ 2001 سے چل رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ابھی جب پچھلے 4-5 دن سے جب اس قسم کے کوئی بہت زیادہ جن میں بہت زیادہ گریوٹی تھی واقعات ہوئے، جس کو اون بھی کیا گیا طالبان کی طرف سے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بنو میں جس طرح ہمارے جوانوں پہ اٹیک ہوا، جس طرح بہار بازار میں، تو نیچرلی اس کا جو ریئیکشن ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک یہ ڈکلیئرڈ سٹانس ہے ہمارا فوج پاکستان کا بھی کہ جہاں ہمیں ہٹ کیا جائے گا ہم اس کا ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو ہم یہ اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں، ہم اس کو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایونٹ اسپیسیفک واقعات ہوئے، یہ ان واقعات کا جواب ہے اور جواب جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنے واقعات جہاں بھی پتہ چلے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت ہی اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں اور ان کی ایگزیکٹ نشاندہی بھی ہو جائے تو وہاں پہ بھی ایکشن لینا کوئی وہ بات نہیں، آپریشن کے میں نہیں لا سکتے۔ سلیم صاحب آپ اس کریکٹرائزیشن سے، اس تعریف سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعات کے نتیجے میں رد عمل ہے اور رد عمل یہ ختم ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں؟ نہیں، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں حکومتیں جدھر بھی ہوتی ہیں ان کی پالیسیاں رد عمل کے نتیجے میں نہیں بنتی، وہ پرویکٹیو پالیسیاں بناتی ہیں اور ایکشن کرتی ہیں، کسی وقت کا یا کسی واقعے کا انتظار نہیں کرتی۔ تو ایک تو میرے خیال میں یہ اپروچ ہی اس لحاظ سے غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا جن لوگوں نے عمل کیا ہے رد عمل ان کے خلاف ہوا یا کہ نہیں؟ عمل کچھ اور لوگوں نے کیا ہے اور رد عمل کچھ اور لوگوں کے خلاف ہوا۔ خصوصاً جو پہلا ایکشن ہوا تھا میر علی میں، اس میں تو سراسر یہ تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% رد عمل ان لوگوں کے خلاف ہوا تھا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اس میں بھی کیا مولانا فضل اللہ اس تحریک کے لیڈر ہیں؟ کیا اس رد عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ تو کنڑ میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ تو بھی ہماری ایجنسیوں کی وہ ہے نا۔ میرا تو اپنا پاکستان میں ہے جی، میرے خیال میں تو وہ نارتھ وزیرستان آ چکے ہیں، لیکن اگر کنڑ میں بھی بیٹھے ہیں تو اگر امریکہ اپنے دشمن کا
वहां से आके यहाँ तक पीछा कर सकता है। फिर ये कि हम जो बुनियादी नुक्स है हमारी पॉलिसी में कि अफगान हुकूमत हमारा इत्तेहादी भी है, हम उनके इत्तेहादी हैं, और आज तक हम यही सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका रवैया हमारे साथ दुश्मन वाला है, हमारा उनके साथ है। अमेरिका के हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी हैं, लेकिन इस तरह की अगर जो कुछ हो रहा है अगर हमारे दस्तरस से बाहर है तो क्या अमेरिका के दस्तरस से भी बाहर है। एक तो बुनियादी मसला ये था कि हमारी पॉलिसी में मसला ये था कि उसमें कंफ्यूजन थी और उसमें मुनाफिकत का आंसर बहुत ज्यादा था। हमारे दोस्त और दुश्मन वाजे नहीं थे। अब इस हुकूमत के आने के बाद वो दोनों चीजें बढ़ गई हैं, बढ़ गई, मुनाफिकत भी बढ़ कंफ्यूजन बड़ी कम हुई है बल्कि बड़ी है, और वो मुनाफिकत भी वो मजीद बढ़ गई है तमाम खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे भी और दाखिला पॉलिसी के अब आपने ये कह दिया, पता नहीं अली मोहम्मद खान साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर। गो अहेड अली साहब, टेल अस कि आप ये फिलहाल जो रद्द-ए-अमल आया है जिसको मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं उसको आप बताओ, रद्द-ए-अमल महदूद रद्द-ए-अमल जो हर रियासत का हक है उसके तौर पर देखते हैं, या आपके ख्याल में समथिंग एल्स हैज हैपेंड, कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है जिसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इब्तिदा मैं कुरान की एक ऐसी आयत से करूंगा जिसमें हमें हिदायत की जाती है कि आप हक की बात करें, हक को बातिल से ना मिलाएं। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, सूरह बकरा में है कि आप हक की बात करें, हक को बातिल के साथ ना मिलाएं, और तुम तो जानते हो, तुम तो किताब पढ़ते हो। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो कल भी एक प्रोग्राम पे मैंने किया और आज आपके प्रोग्राम से, चूंकि आपकी माशाल्लाह व्यूवरशिप है, मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के हर उस शहरी से कम जब से मैंने ओथ लिया है पिछले 1 जून से, मैं माफी मांगता हूं कि हम आपको डिलीवर नहीं कर सके। आपके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है और हम लोग सियासत कर रहे हैं, आप हमें माफ कर दें। कलेक्टिवली आप समझते हैं? बिल्कुल जी, निजाम मैं समझता हूं जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था, आज वक्त आ गया है कि सबसे पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आर्मी है, चाहे हम हैं, चाहे जो भी है, चाहे एजेंसीज हैं, सबसे पहले इस कौम से माफी मांगे, आए लेट्स पुट अवर हाउस इन ऑर्डर। और उसके लिए उसकी तरफ साफी साहब ने 2 इशारे किए हैं, मैं क्लियर बात करूंगा। देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये न तालिब के हाथ में है, न आर्मी के हाथ में है, न किसी के हाथ में। अल्लाह ताला को हमने जान देनी है। मैं समझता हूं 2-3 बुनियादी काम हमें करने पड़ेंगे। जो टाइम हमने लूज किया, दैट टाइम इज ऑफ एसेंस। सियासत में भी, हर चीज में, आप जब पढ़ते हो, आप एग्जाम के बाद तैयारी कर लो, क्या फायदा? ठीक है, ईद के बाद समझ हो कोई फायदा नहीं। कोई एक काम जो सबसे पहले मैं समझता हूं करना चाहिए, जो वो रेटोरिक है जो हमारा है, जो जमात का है, जो जमीयत का है, जो बहुत हद तक उन साफी साहब जैसे लोगों का भी है कि जो मसला खड़ा हुआ 9/11 में अमेरिका का साथ देने से, तो एक काम हम पहले स्टेप में ये कर लें कि मियां साहब अगर उनको अल्लाह तौफीक दे तो मीडिया पे आके और सारी कौम को कॉन्फिडेंस में लेके एक ऐलान ये कर दें कि भाई अगर कोई इस वजह से पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है कि हम कोई अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के इशारों पे नाच रहे हैं, तो आज से मैं ऐलान करता हूं कि हम अमेरिका की जंग में, उस जंग में उनके हमायती नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की स्टेट पर कोई हमला करता है, अगर हम अमेरिका के साथ नहीं दे रहे, उनको बेसिस नहीं दे रहे, नेटो सप्लाई में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी आप हम पे हमला करते हो, तो फिर ये हमारी जंग आप ख्याल में हम दे रहे हैं? हम ये तमाम बेसिस हमारे पास है, अमेरिकी भी मैं समझता हूं कि कैटेगोरिकली अभी तक ऑफिशियली हम अमेरिका की जंग से ऑफिशियली हम बाहर नहीं निकले। आज भी आपकी नेटो सप्लाई जारी है, आज भी आप पर ड्रोन स्ट्राइक्स होते हैं। जिस इलाके के अंदर इतने हमले हो रहे हैं वहां से तो बंद है, और केपीके में बंद है ना जी, फाटा में बंद है नहीं, बलूचिस्तान खुला है। और दूसरी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कि तालिबान से आपका मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन आप जो स्कार्स छोड़े जा रहे हैं, आप जो बहुत डीप वुंड्स छोड़े जा रहे हैं ट्राइबल बेल्ट में, उन पख्तूनों में जिनका कोई कसूर नहीं है, नॉट अ सिंगल पख्तून वाज इन्वॉल्वड इन 9/11, उनको पिछले 15 साल से आप मारी जा रहे हो। उधर से आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी वापस है। देखिए, आप बात कीजिए कि जो पाकिस्तान में कौन बंदों को मार रहा है, वो तो ओन करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ओन करते हैं, अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। ये काली पट्टियां आपके ख्याल में हमने क्यों बांधी? तलत साहब बहुत हमने कंडेमनेशन और इस पे बहसें करने की हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी बिसात के मुताबिक जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझ है, मैं आपको अपनी हल की तरफ कोई अपना व्यू दे सकता हूं। अच्छा, हल के नबी साहब से बात करें, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक लफ्ज में ये समझना चाहूंगा, आपके ख्याल में मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो केओस है और किलिंग है जिसको टीटीपी ओन करती है, मुझे नहीं पता दुरुस्त है या नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑफिशियल वर्जन पे जाऊंगा ना, वो कह रहे हैं हम ओन करते हैं, उसका रद्दे अमल क्या होना चाहिए? चलो साहब, बिल्कुल, इट्स अ वेरी क्वेश्चन, आई विल गिव यू वन लाइनर। देखें, आपका जो आज टेररिज्म का मसला है,
मजमूई तौर पर टेररिज्म हो रही है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्म की हो रही है। देखें, जो आपका सेक्टेरियन हो रहा जिसको है, टीटीपी ओन कर रही है, हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूं फिलहाल। उसके लिए सबसे पहले मैं समझता क्या हूँ जो करना? पहली बात मैंने की है, उस पे एक वो कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आप दे दें। उसके बाद वो लोग सहाफियों को इस वजह से मारे कि हम और अमेरिका में उस- जंग का हिस्सा हैं। उसके बाद दूसरा काम आप ये करें कि जो भी आपके पास डायलॉग के टेबल पे आ सकता है हाय, Okay. उसके बाद Let me take a break here. Break के बाद आप- पीपल हु हैव बीन फनल्ड बाय ये वो कंफ्यूजन जो हमें दूर करने की कोशिश करते हैं, तज्जिये में नहीं हो पाती। सैयद नवीद कमर साहब से भी पर्सपेक्टिव लेंगे ब्रेक के बाद। बुनियादी सवाल ये है कि एक एक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जिसकी ओनरशिप मौजूद है पेपर के ऊपर। रियासत को माजी और मुस्तकबिल की फिक्र किए बगैर हाल के अंदर उस एक्शन के ऊपर रद्देमल क्या देना चाहिए? चुपके बैठा रहना चाहिए, सफेद झंडा भेजना चाहिए, फूल भेजने चाहिए, या जिस किस्म का एक्शन हुआ उसका रद्देमल देना चाहिए? साफी साहब का ख्याल है ये उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं है। इनसे बाद में पूछेंगे किन लोगों के खिलाफ फिर एक्शन हो रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो सैयद नवीद कमर साहब से बात कर रहे होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। एक ऐसे मौके पर जब अखबारात और हमारे बुलेटिन ऐसी खबरों से भरे हुए हैं कि हुकूमत ने अमलन पॉलिसी तब्दील कर ली है, जब आप डिबेट को सुनते हैं तो आपको वही कंफ्यूजन नजर आती है जो आज से चंद माह पहले से शुरू हुई और अभी तक जारी है कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। नवीद कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से वजीरिस्तान के अंदर होने वाले जो एक्शन है वो आपको कैसे नजर आते हैं? पॉलिसी की तब्दीली के तौर पर नजर आते हैं, महदूद एक्शन के तौर पर नजर आते हैं, या किसी दोगलेपन की निशानी के तौर पर नजर आते हैं, जिसकी तरफ पिछले सेगमेंट में सलीम साफी साहब ने इशारा किया? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अब इट्स अबाउट टाइम कि हम एज अ नेशन भी, एज अ गवर्नमेंट भी एंड एज द आर्मी ये फैसला कर लें कि आखिर हमने इस कौम के साथ क्या करना है। हमने पूरी चांस दी, सारी पार्टीज इकट्ठे हुई, एपीसी हुई, और ये हुआ कि जी गवर्नमेंट जाके बात करे, हम सब उनके साथ हैं। उसके बाद जितने भी रिएक्शंस आए वो भी आपने देखे, कुछ टीटीपी की तरफ से, शायद कुछ अमेरिकन की तरफ से। बहरहाल ये ऑप्शन वर्कआउट नहीं हुआ, और आज ये हालत है कि हम जो शहर उठा लें वहां कोई ना कोई ऐसी वारदात देखते हैं जो हमें कहता है कि ये रास्ता जो है अब इस वक्त चलने वाला नहीं है। जो इस वक्त ऑपरेशन हुआ है, जो राना तनवीर साहब ने कहा, मैं कहूंगा कि इसको एज अ पॉलिसी प्लैंक अपनाना चाहिए। कभी भी आप जंग में कमजोरी के हालत में बैठ के नेगोशिएट नहीं करते। जब तक कि आप उस पोजीशन में नहीं आते कि आप अगले को मजबूर करें कि आपके साथ टेबल पे बैठे, तब तक आपने ऑपरेशंस करने होंगे। सिर्फ वजीरिस्तान में नहीं, जहां भी आपको टेररिस्ट के ठिकानों का पता है, और ये इतना कोई मुबहम बात नहीं है। मे बी फाटा में अभी भी कुछ हद तक मुश्किल हो, बाकी जगहों पे तो पता भी है। तो नवीद साहब, कथा कलामी, मैं अगर ये कह पाऊं कि ये वो हॉट पोटैटो है नॉर्थ वजीरिस्तान का, जो आपकी हुकूमत ने तकरीबन डिप्लॉयमेंट के बावजूद 1.5 साल तक आपने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हर जगह पे आपने बात यू डिडंट टच इट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई ना कोई तो वजह होगी, बावजूद इसके कि ओनरशिप उस वक्त भी होती थी, तो उस वक्त आपने 5 साल मतलब डिप्लॉयमेंट की बात करें जब मैंने फुल डिप्लॉय कर चले 5 साल कह लें, जो जितना भी वक्त है। पहली चीज तो ये कि अगर हम इसमें टिट फॉर टैट में रहते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे तो न बचेगी मुस्लिम लीग की हुकूमत, न बचेगी। मैं जेन्युइनली आपको पता है मेरे प्रोग्राम का मिजाज, मैं जेन्युइनली पॉइंट स्कोरिंग मैं जेन्युइनली छोड़ के हम आए कि करना क्या चाहिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत की तरफ से अगर इसके अंदर कोई रिलक्टेंस थी तो उसकी पॉलिसी की बुनियाद में जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपसे। देखें, ऑन बोर्ड जब तक सब लोग नहीं होंगे, द मिलिट्री, द पॉलिटिशियंस, द गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, सारे नहीं होंगे ऑन बोर्ड, तो मुश्किल होता है ये सारी चीज करना। ठीक। हम तो एज ऑपोजिशन गवर्नमेंट को पूरी तरह से बैकअप करते हैं कि आप बिस्मिल्लाह करें, हम हर चीज में आपके साथ खड़े हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट गिरती है तो उसमें भी हम आपके साथ खड़े, वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। अच्छा, होल्ड डाउन टू दिस पॉइंट। आपने बड़ा एक उम्दा नुकता उठाया, ऑन बोर्ड, यानी सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या इस वजह से आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे वजीरिस्तान के अंदर? क्या मैं तल्ला साहब, मीद साहब ने मीद कमर ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं वाकई आपको जेन्युइनली, जो आप कहते हैं मेरे प्रोग्राम में तो बड़ी जेन्युइन बात होती है, और
ایک تو پہلے جو آپ نے بے شمار دفعہ کہا ہے اور کہا کہ آج تک پھر ابھی اس پروگرام میں بھی کنفیوژن دور نہیں کر سکے. کنفیوژن کریٹ کرنے میں میڈیا کا اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں جس میں یہ کنفیوژن ہے. ٹھیک. کنفیوژن گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہیں ہے. گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے. یہ میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں کہ آپ جس کو آپ کنفیوژن سمجھتے ہیں, جس کو آپ اس کو کچھ نام دے سکتے ہیں, ایک اپنی اپنی اپروچ ہے. آپ اس کو نرمی کہہ سکتے ہیں, بزدلی کہہ سکتے ہیں, ایک جو پرائورٹی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. ہماری ڈائلاگ کی پرائورٹی نمبر 1 تھا کہ بھائی اس کو آزمایا جائے, جس طرح بھی کہا. پالیسی آپشن تھی آپ کے پاس, آپشن تھی اور آپشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب اے پی سی ہوئی اور اے پی سی کے بعد سبھی نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن افسوس مجھے یہ ہے جو بات ابھی نویز صاحب نے بھی کی ہے کہ جب اے پی سی کے بعد باہر نکلے لوگ اور بعض پارٹیز نے باہر نکل کے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو دستخط تو کر دیا لیکن ہم دل سے اس آپشن کے حق میں نہیں ہیں. شاید اگر آپ کو یاد ہو 2-3 ایسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے اسی وقت ہی اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی. پی ٹی آئی بینگ کیس اور یہ اے این پی نے بھی کہا, اور پی ٹی آئی تھے نہیں, پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے کوالیفائڈ اپروول دیا. لیکن بات بڑی اچھی نے بھی کی ہے کہ میں اگر پرسنلی مجھے پوچھیں تو میں بھی کہوں گا کہ دنیا میں دیکھیں نیلسن منڈیلا کی رٹ لگی ہوئی ہے. نیلسن منڈیلا ایک انڈیپینڈنس موومنٹ تھی جس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا, ایک گول انہوں نے اچیو کر لیا کہ ہم آزاد ہو گئے. اور جو آزادی لوگ لیتے ہیں وہ یوزلی یہی کرتے ہیں کہ وہ جیسچر شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب کو معاف کیا. لیکن جہاں جنگ ہو, جہاں اور قسم کا مسئلہ ہو, وہاں پہ اس قسم کی بات نہیں ہوتی کہ ٹی وی پہ آئے کہیں کہ جی ہم نے تو سب کو معاف کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہے تو وہ ان کے ساتھ بتائے. کیا انہوں نے اس قوتوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ یہ اناؤنس کرا دیں؟ تو ہم ڈس ایسوسیٹ ہیں. جب سے ہم آئے ہیں ہم نے ڈرون پہ احتجاج کیا ہے, بہت جگہ اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے. اور میں اس پہ آنے لگا ہوں تو کس جگہ پہ ابھی افریدی والی بات ہوئی ہے, کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ آپ کی ایڈ, آپ کا یہ سلسلہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں ہے. میں اس پہ وہی جاؤں گا کہ بالکل جہاں اس قسم کا ایشو ہوتا ہے وہاں ساری قوم کھڑی ہوتی ہے, ساری قوم اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. اگر میں آپ سے یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. پوچھ پاؤں رانا صاحب, پالیسی والا سوال جو ہے اس کے بعد میں جاؤں گا سلیم صاحب کے پاس. اگر آپ پالیسی والا سوال یہ پوچھ پاؤں کہ مان لیا آپ کی بات کہ جی یہ محدود رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے, واقعات ہوئے اور اس کے اوپر ایک ٹریگر کیا ایکشن جو ہر ریاست کرے گی, لیکن جو ڈائلاگ والا آپشن ہے بار بار کا ابھی بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر قوم کو رپورٹ تو آپ نے دینی ہے نا. آپ کو بتانا تو چاہیے کہ بھیا یہ سمری ہے, اچھی ہے بری, 30%, 2%, 5%, 97%, وہ آپ نے نہیں دی ہے. نہیں بالکل, اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. آپ بجا کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی بار بار کہتے رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی ادھر ادھر بھی کہتے رہے جب بھی یہ کوشچن اٹھایا گیا کہ ہمیں کوئی خاص اس کی کوئی شکل نہیں بنی. کوئی بریک تھرو جو بھی ہوئے نہیں ہوا, نہیں بریک تھرو ہوا, لیکن اس کی کوئی خاص شکل نہیں بنی جس کو ہم ایکسپلین کر سکیں, جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ موڈیلٹیز ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ ادھر سے رد عمل آیا ہے. ہم کوشش کرتے رہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ باتیں چلتی رہیں, لیکن وہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے, اب اس کو آپ کنکلوڈ کرنا ہے کہ پالیسی میں کنکلوڈ کرنا ہے, تو کنکلوژن آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن ابھی جو سٹیج ہے نا, ابھی بات کر رہے ہیں حتمیت کی جو سٹیج آ گئی ہے, ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے سبھی کو. جس طرح عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی اگر فوج نے آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ کچھ ہو سکتا ہے, کیا کوئی اوپننگ مل سکتی ہے. اگر نہیں, ہم بالکل نہیں مل سکتی تو اس پہ اب دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے, اگر آپریشن کیا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو کنسنسس بلڈ کرنے کے بعد ثاقب صاحب تو کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر. گو ہیڈ. نہیں دیکھیں, ایک تو کنفیوژن کیا تھا, میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہی تھا نا کہ دوست اور دشمن واضح نہیں ہے. یہ لوگ میڈیا پہ الزام لگاتے ہیں. میڈیا میں ایک تو یہ کہ انہی کی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور جو کچھ ریاست کا اور حکومت کا موقف ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اپوزیشن آتی ہے, حکومت آتی ہے. آپ خود بھی درجنوں میٹنگز میں پہلے بھی اور بعد میں بھی, آپ نے بھی اٹینڈ کیا, میں نے بھی, کیا ہمیں ریاست یہ نہیں بتاتی
نمبر ایک امریکہ کے ساتھ دوستی اور تعلق اور تعاون کی اہمیت پہ ہمیں لیکچر ہمیں وہ بھی سنے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم انہی لوگوں کی زبانی جو ریاست کو چلانے والے ان کی زبانی ہم نے پاکستان کے خلاف امریکی سازشوں کی بھی ایک لمبی چوڑی سنی ہے، افغان حکومت کے بارے میں بھی یہی سنا ہے، ایک طرح کے طالبان کے مینس اور وحشی ہونے کے بارے میں بھی آپ نے اور میں نے حکومتوں سے لیکچر سنے ہیں، اور دوسری طرح کے طالبان کی افادیت کے بارے میں بھی آپ نے لیکچر سنے۔ ایک تو یہ کہ اس پہ اگر میڈیا کنفیوژن ختم کرے تو کیسے کرے؟ ٹھیک، مجھے جب سٹیٹ کا نیریٹو معلوم ہو جائے، ہدف معلوم ہو جائے اور رستہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میں کچھ کر سکوں گا۔ اب آ جائیں اس پہ، ان کی حکومت میں یہ جو کنفیوژن کی طاقت کا استعمال اور مذاکرات کا، صرف اس کو دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 10-11 سال میں بھی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیول پہ طالبان کے کسی گروپ سے اسٹیٹ کے کسی ادارے کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک، اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ مثلا ابھی پچھلے ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد بھی یا کہیں نہ کہیں وہ ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کر ہاں، رہے، وہ بھی چل رہا تھا۔ وہ بھی چل رہا تھا۔ اب مثلا اس دوران بھی تیرا میں انہوں نے ایکشن کیا، طالبان کی طرف سے جنرل نیازی پہ حملہ ہوا، اس کے بعد یہ کئی سارے خودکش حملے ہوئے، 2 ان کے ایم پی ایز مارے گئے، ایک ان کا وزیر مارا گیا، باقی ساری چیزیں، تو وہ چیز جاری رہی۔ اس وقت بھی مذاکرات، پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے آئی پی سی بلایا، آپ نے ان سے مینڈیٹ لیا، کوئی میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی مذاکرات جینون لوگوں کے ذریعے پوری سینسیریٹی کے ساتھ نہیں کیے گئے۔ اچھا، مثلا مولانا سمیع الحق صاحب کے آخر میں آ کے میں تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کو وزیر اعظم نے یا وزیر اعلیٰ نے کسی وزیر نے بلایا اور ان سے کہا تم مذاکرات کرو، ادھر دوسرے تم کرو، دوسرا کہتے تم کرو، ٹھیک۔ آخر میں آ کے مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی بھی ہیں، وہ چیختے رہے کہ بھائی میں نے جرگہ بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا آپ سب کے سامنے ہیں، ہم تو اگر کنفیوز ہوتے تو میں اس وجہ سے confuse نہیں، اسی دن میں نے اس پہ تبصرہ کیا جس پہ یہ لوگ بہت ناراض بھی ہو گئے کہ یا پرائم منسٹر صاحب سیریس نہیں ہے یا آج بھی وہ نہیں سمجھتے کہ مولانا سمیع الحق کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا، تو مولانا بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ بھی ہو گئے۔ اب وہ مولانا سمیع الحق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپشن کامیاب نہیں ہوا، چلو دوسرا فریق ذمہ وار ہے، سلیم ذمہ وار ہے، میڈیا ذمہ وار ہے، سمیع الحق، آپ لوگ اناؤنس کر لیں کہ بھائی یہ آپشن ہم نے آزما لیا، اس سے کام نہیں چل سکتا، اب ہمارے پاس دوسرا، اور جن لوگوں نے آپ کو کلوجر mandate کریں، دیا ہے، اس کو ذرا کلوجر کریں، مجھے ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ، کلوجر کرنا ہے ہم نے، جو بھی صورتحال ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کر دینا، بیان تو کریں۔ ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ، آئی ہیو ٹو گو ٹو علی، میں صرف ایک نقطہ، ٹیک اے بریک ایز ویل، کم بیک، آپ کمپلیٹ کیجیے گا بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اب ہم نے کدھر جانا ہے؟ تو صافی صاحب آپ کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں ٹیبل پر، ہولڈ آن ٹو دس۔ علی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنرلی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ریاستوں کے پاس آپشنز جو ہیں، ایک بڑے بڑے معاملات کے اوپر بڑے بڑے پالیسی سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں، لیکن رد عمل کو آپ ود ہولڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کے صوبے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے صوبے کے اندر، وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس باقاعدہ ریز کر رہی ہے، اور اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی جی ٹی روڈ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کے 125 کے قریب پولیس والے جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے اندر ٹرین ہو رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو طالبان کا انگریس ہے اس کو روکنا ہے، اس کا مینڈیٹ ہے اس فورس کا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی طالبان ہیں یا پرو طالبان ہیں، اس سے مراد یہ کہ ریاست کو ری ایکٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان حالات میں کیا کرے حکومت؟ بڑے معاملات سے ہٹ کے آپریشنل معاملات کے اوپر آئیے، کیا کرے حکومت؟ شروع میں نے آپ کو بات کی کہ جو سب کو یہ گلا ہے کہ کلیئرٹی ڈائریکشن، ہم کیوں کنفیوز ہیں۔ دیکھیں، اب میں کیا کہوں اس بات کو کہ جس بندے کو آپ نے کام اسائن کیا، اور وہ بھی نن لیس دین اے پرسن لائک مولانا سمیع الحق، کہ ان کے جو یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ جو امریکہ کو ادھر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تو حقانیز نے کیا ہے، تو ہی از ناٹ اے لیسر پرسن۔ ان کو آپ نے ٹاسک دیا جنوری 1 کو، آن 1 جنوری دا گائے اسٹیبلش کانٹیکٹ، 2 جنوری کو پی ایم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کے بیچ میں پھر کتنے دن کا 20 دن کا لل آتا ہے، اور 20 دن بعد دا گائے گوز اور کہتا ہے کہ بھائی، تو دا تھنگ از، اور وہ لیکن اس میں ایک وضاحت، وہ 2 جنوری کا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے کئی دن بعد میرے ساتھ ان کا انٹرویو ریکارڈ پہ ہے، اس میں اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، کسی کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا، اور میرا حیثیت تو صرف ایک ڈاکیے کی ہے۔ یہ کنفیوژن اور دونوں ہر جگہ ہے۔ چیز، نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں،
اور وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریکلیسنس طریقے سے آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں, بچہ, بوڑھا, خواتین, ایوری بڈی از ڈائنگ. تو آپ نے ٹیٹ فور ٹیٹ وہ نہیں کرنا. آپ جب گئے ہیں نارتھ وزیرستان میں, آپ نے ریٹیلیشن کی ہے, اگر اس میں وہاں کا کوئی عام بندہ مر رہا ہے تو وائی آر دے سفرنگ؟ دس از دا امپورٹنٹ تھنگ. کیا آپ ایک اور کوئی دنیا میں ایسا آپریشن آپ بتا سکتے ہیں جو اتنا صاف ہو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے آگے لے جائیں گے, لیکن کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آج کراچی میں دہشت گرد نہیں ہے؟ کین یو الاؤ این F-16 ٹو بمبارڈ کراچی؟ کین یو الاؤ اٹ؟ لیکن آپ کو یاد ہے جو فاتح میں پختون رہتا ہے, از ہی ا لیسر پاکستانی؟ عمران خان صاحب کی پریس ریلیز پڑھی تھی کراچی کے معاملات کے اوپر, وہ کیا کہہ رہے تھے حکومت کو؟ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا آپریشن ایگریسو نہیں ہے. بالکل کلیئر لائن کل عمران خان نے پی ٹی آئی کی کم از کم کراچی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا آپریشن ایگریسو نہیں ہے, ایگریسو کیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بارڈ میں شروع کر دیں, انہوں نے بالکل کلیئر ایک لائن دے دی ہے کہ آپ ہمیں کانفیڈنس میں لیں, اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو ویل بیک آرمی, لیکن کانفیڈنس میں تو نہیں. بتائیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. لیٹ می گو ٹو نوید قمر صاحب. قمر صاحب, ہمیں لگتا یوں ہے کہ فاٹا اور کے پی کے اندر آ کے معاملات زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں, اس میں پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے, پالیسی کنفیوژن, یہ ڈیبیٹ بات کی ہے. لیکن دوسری جگہوں کے اوپر تو بڑا کلیئر ہے, اگر کوئی کرمنل کسی کو کوئی مارتا ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑتے ہیں, اور اس کو وہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں جو تختہ دار پر بھیجے جاتے ہیں جوڈیشل پروسیس کے تحت. تو ایسی پالیسی اپنانے میں موجودہ حکومت کو آپ کے خیال میں کیا مشکلات درپیش ہیں اس وقت؟ دیکھیں, جب تک کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ٹیررزم جس میں انوسینٹ ہمارے اپنے لوگ مرتے ہیں, اس کے سامنے تو ایک کلیئر کٹ ہمارا سٹانس ہونا چاہیے, اور وہ اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے, گڈ بیڈ طالبان کی بات نہیں ہونی چاہیے, ٹاکس ناٹ ٹاکس سے بات نہیں ہونی چاہیے. ٹاکس کا اسٹیج آئے گا اور اس اسٹیج پہ آپ ضرور ٹاکس کریں, لیکن آج جو حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہر شہر میں دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں تو مجھے کوئی ٹاکس ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے. ٹھیک, طالبان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ کے ٹاکس ریفیوز بھی کیے ہیں, اور اس کے بعد جب کہا ہے کہ ہاں ہم کرنے کو بھی تیار ہیں, تو ایسی کنڈیشنز لگائی ہیں جو کہ کوئی بھی ساورن گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتی. تو ہم یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں اس کی بجائے لیٹ اس بی ویری کلیئر ہیڈڈ اباؤٹ اٹ. یہ پریٹینشن اور تجزیہ نگاری چھوڑیے, اور جو حقائق ہیں ان کو ایکنالج کیجیے اور اس کے مطابق پالیسی ترتیب دیجیے. دیٹ وڈ بی یور ریکمینڈیشن. جی بالکل. اچھا, لیٹ می سر اس میں ایک تھوڑا انپٹ, ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں. نوید قمر صاحب نے جو بات کی, آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, ہی از ون آف دا پولیٹیشینز جو ہی ٹاک سینس, لیکن دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتا ہوں. یو کین نیور اسٹاپ پیس ٹاکس. وہ تو آپ کی اگر جنگ بھی, آپ نے آپریشن بھی اسٹارٹ کر دیا, تو میں کہوں گا کہ پھر بھی آپ کی پیس ٹاک اسٹاپ نہیں ہونی چاہیے. آپ اسمگلرز کے ساتھ پیس ٹاکس کرتے ہیں؟ دیر از اے ڈفرنس. واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ دیکھیں مجھے لسٹ دیں. طلعت صاحب, آپ کو ایک چیز ماننی پڑے گی, جو قمر صاحب میں طلعت صاحب پروگرام کے سٹارٹ میں قمر صاحب نے بات کی کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہو. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آج آپ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو بات کرنی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے, اس وجہ سے بات کرنی, کمپرومائز ہو چکی ہے. فیئر پوائنٹ. لیٹ می ورک اٹ بیکورڈز. رانا صاحب پر میں ختم کروں گا, لیکن سلیم صاحب سے جواب اٹھاتے ہوئے اس سوال کا, کون ہے, کس سے بات کرنی چاہیے, کل کون ہے؟ ملا محمد عمر اور مولانا فضل اللہ. ملا عمر, مولوی فضل اللہ, ان سے بات کریں. نظریہ جو ہے سب سے مضبوط, اور یہ جو کنفیوژن میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک سطح پہ نہیں ہے. مثلا آج بھی ہمارے, مثلا یہ پچھلے دنوں ان کے لیڈر بھی کہتے ہیں, اب سرحد کے اس پار یہی کام کرنے والے لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی یہ پچھلے ہفتے جو ایک لیبنیز ریسٹورینٹ میں حملہ ہوا کابل میں, اس میں کون مرے تھے؟ کیا امریکی مرے تھے یا وہ مرے تھے؟ ذرا پچھلے سال کا ڈیٹا نکال دے کہ افغانستان میں اس جنگ میں کتنے افغانی مرے ہیں اور کتنے وہ مرے ہیں. ادھر وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ دوسروں کے گھر میں ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ یہ فرمائیے گا پالیسی لیول, کوئکلی مجھے چاہیے گا, ساؤنڈ بائٹ چاہیے مجھے آپ سے پالیسی لیول کی, کہ اب معاملات جو ہیں آپ کو جوں کہ توں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ دونوں طرف سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اب آپ کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے. جلدی جاری کر دیجئے, کتنا اور انتظار کریں گے؟ ٹاکس کا ہے تو ٹاکس کا کر دیجئے,
آپریشن کا تو آپریشن کا کر دیجئے, یہ تو کر دیجئے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ اب ٹائم آ گیا ہے جس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے, اور اگر ٹاکس پہ کوئی اوپننگ ہے یا کوئی روشنی ہے تو کوئی کٹ آف پوائنٹ آپ کے پاس ہے جس کو یوں کہتے ہیں کہ اور بالکل, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کہوں بالکل یہ ٹھیک بات ہے, اب ٹائم نہیں ہے, اب فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. اور جو بات وہی بات آ جاتی ہے کنفیوژن والی, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے جس پہ بہت سارے مڈس لگیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, وہ کلیئر نہیں ہے وہ یہ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو ابھی علی صاحب نے کی تھی کہ جب تک آپ ٹاکس تو ہوتی رہتی ہیں, ٹاکس تو جنگ میں کون سی جگہ ہے جہاں جنگ کے بعد نیگوسیشن نہیں ہوئی, ریزالو. ہماری اپنا دیکھ 65 کی بات, کوئی وار بھی دیکھ دنیا میں یہاں اس قسم کے ٹیررزم ہے جس ملک میں بھی دیکھیں, آئرلینڈ کی لوگ بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں 30 سال پہ یہ جنگ چل وہ تو چل رہا ہے, وہ تو لیکن یہ بات کرنا کہ جی بالکل ہم بیٹھ جائیں, ہم ٹی وی پہ اناؤنس کریں ہم ساورن اسٹیٹ ہیں اور وہاں کہہ کہ جناب ہم نے تو ہتھیار پھینکے ہیں, لے گا آپ خدا کے لیے کریں. دیکھیں بات بالکل ویز والی بات ٹھیک ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے. کل انہوں نے بنو میں جو کیا ہے اس کے بعد شام کو یہ کہہ دیا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی اس طرف سے ہے, اور وہاں شاید کوئی آپ کیا میں اس کو کیا میں صرف آپ سے ملا عمر کی انہوں نے بات کی. ملا عمر نے تو اگلے دن لیٹر جو میں نے اخبار میں دیکھا, انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس قسم کا کام. مولانا ایک منٹ, رانا صاحب نے فرمایا کہ ملا عمر نے ایک لیٹر بھیجا ہے, میں نے اخبار میں پتہ نہیں ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں یہ کام نہ کریں. اگر مجھے کوئی ایسا لیٹر دکھایا جائے ملا عمر کی طرف سے کہ جس میں افغان پاکستانی طالبان کا ذکر ہو, یا ان سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ آپ پاکستان میں یہ کام نہ کریں, تو پھر ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں تو یہ صحافت میں چھوڑ دوں گا. ضرورت نہیں ہے ہمارے وفاقی وزراء کی معلومات کا. میں صرف ایک منٹ میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بات کرتا ہوں جو اسمبلی کے فلور میں کی تھی. رانا صاحب بھی شاید بیٹھے ہوں گے اس اجلاس میں. اجلاس اللہ کرے کوئی اجلاس ہمارا ہو جائے کہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں, امید ہے کہ اجلاس جلد ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایکشن لیں, اس جو آپ نے پیس ٹاکس کرنی ہے تو خدا را آپ ایکشن لیں, پیس ٹاک سٹارٹ کریں, اس سے پہلے کہ وہ تپش جو فاٹا میں لوگوں کے پیروں کے نیچے ہے, یہ ان کے الفاظ تھے, وہ پنجاب میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں. اگر آج سے 3 مہینے پہلے اس کو سیریس لیا جاتا تو آج میں سمجھتا ہوں اتنی تبدیلی تو آئی. اچھا اس پروگرام کو کلوز, اتنی تبدیلی تو آئی کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جو ہیں, ریپرزینٹیو جو ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کو کوٹ کر کے ایک پالیسی کا ڈائریکٹو دے رہے. اتنی تبدیلی تو آئی. شروع میں مولانا سمیع الحق کو کوٹ کیا, آخر میں مولانا فضل الرحمان کو. یہ بہت بڑی, اور اس سے بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے 2-3 حوالوں سے. اور دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک تو پوزیشن یہ ہے, بنو جیل انکوائری رپورٹ پچھلی حکومت میں تیار ہے, ان کی حکومت پبلک نہیں کر سکی, ڈی خان جیل کا نہیں کر سکی, 2 MPAs اور 1 وزیر کا, قاتل کا آج تک وہ نام نہیں بتا سکی. ابھی دیکھیں انہوں نے ایک بات کی جو میں کہنا کنفیوژن آ سکا, انہوں نے خود فرمایا کہ سیاست گرے ایریاز میں کی جاتی ہے, لیکن وہاں مجھے یہ کہہ کہ نہیں بلیک اینڈ وائٹ ہے. امریکہ کے ساتھ آج دشمنی کر لو, برطانیہ کے ساتھ نہ کرو جو اس کا فرنٹ لائن اتحادی ہے اور جو اس کا نمبر 2 اتحادی, کیونکہ ادھر ایک اور مجبوری ہے. خود اعظم سوادی صاحب کو صوبائی صدر بنا دیا, جس کا آج بھی کاروبار امریکہ میں. ابھی میں ان کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیا گیا, اس نے کہا ہاں میرے بیٹے بھی ادھر ہے, میں امریکہ کو ٹیکس بھی دیتا ہوں, لیکن میرے بچوں کو صبح لے جا کے جو بے روزگاری سے پہلے ان سے دھرنا کرواتے ہیں اس لیے کہ بس امریکہ کے ساتھ تعلق ختم کر لو. ادھر جو ہے دونوں طرف مسئلہ, آپ کے ساتھ 2 مولانا تو ناراض ہیں, دونوں پارٹیاں بھی ناراض ہو جائیں گی. بیلنس کرنے کی کوشش کریں. ناظرین بنیادی بات, بڑی بات نہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا یا برا, کمزور یا تگڑا, قوی موقف جو ہے حکومت کو اپنانا ہے. ٹاکس کرنی ہے تو وہ کلیئرلی اس بات کو مکمل طور پر پرسو کرے, اور اگر ٹاکس کسی بھی وجہ سے بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی قوم کو اعتماد ملے. رانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, آئدر وے میں پتہ چل جائے گا. لیٹس سی ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.